لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے دو نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں کی ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی تربیت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے ایک دو دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً ارک اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جو وہ آگے بڑھتے جاتے تھے، انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ ہواریں کا علاقہ تھا۔ مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، مسلمانوں کو کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کی اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے، بعض شدید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور بھی ہوئے ہوں گے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور ایک کمک کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود پر وہ سرخ عمامہ باندھے رکھتے تھے، رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تھا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا اثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبوں کو تر و تازہ کر دیتا تھا۔ ہوارے کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام ثنیۃ العقاب ہے۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کتنی دیر وہاں رکے ہیں، ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دل نشیں خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے تقریباً 11 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ اس کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل برپا تھی۔ ان کے پایا تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی
کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرہ جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ مرج راحت جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج راحت؟ کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ میلہ شروع ہے، اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہاں لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھوڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لے لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا، غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچھیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مارکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے، وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جو وہ دشمن کے ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رعد کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ پیچھے دیکھو، کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔
غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلو پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا، جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنی شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد رضی اللہ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کی بین سنائی دے رہی تھی جن کے خاوند، بھائی، باپ اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے کرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔